ثابت ہوتا ہے کہ اگر بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو 300 سال کے اندر ہو وہ بدعت نہیں ہے، تو گویا رسول اللہ نے دوسرے لفظوں میں 300 سال کی گارنٹی لے لی ہے۔ گویا سرکار جانتے تھے کہ 300 سال خیر کا زمانہ اور ایسا خیر کا کہ اس میں ایک بھی گمراہ نہیں ہوگا، تو یہ تو غیب ثابت ہو گیا۔ اب دوسرا میرا اعتراض یہ ہے ان سے کہ بدعت کی یہ تعریف کس امام نے کی اور کس حدیث میں موجود ہے؟ آپ اہل حدیث ہے تو آپ کو حدیث سنانا چاہیے تھا۔ کیا رسول اللہ کی حدیث میں کہ لوگوں جو 300 سال کے اندر وہ بدعت نہیں ہے، 300 سال کے بعد جو وہ بدعت ہے، یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی تعریف بیان کرنا ان کی اپنی خود ساختہ بدعت ہے، یہ ان کی اپنی بدعت ہے۔ بہرحال زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم ہیں، ان کے نزدیک بدعت کی تعریف یہ ہے کہ 300 سال کے اندر جو نہ ہو۔ آئیے معراج ربانی کو بھی سنیں کہ ان کے نزدیک بدعت کی تعریف کیا ہے۔ یہ بھی غیر مقلدین کے مولانا ہے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے بدعت کی تعریف۔ کتنی عجیب تعریف ہے۔ مہاراج ربانی نے بدعت کی ایک نئی تعریف کی جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی۔ کہا بدعت وہ کام ہے جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نیا کام ہو، دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بدعت وہ کام ہے جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ آپ بتائیے نماز آپ دین اور ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ دین کے خارج اور بغیر ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں؟ بولیے۔ ثواب سمجھ کے تو بدعت ہوں گا۔ روزہ آپ کیا سمجھ کے رکھتے ہیں؟ بھائی ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے۔ اور ان کی تعریف یہ ہے کہ جو کام دین اور ثواب سمجھ کے کیوں وہ بدعت ہے۔ تو معراج ربانی کے نزدیک بدعت کی تعریف بڑی عجیب ہے۔ آئیے دوسری تعریف معراج ربانی صاحب کی سنیں ایک اور۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ میں نے بھی بتایا دین کیا ہے، رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو دین ہے۔ اس دین میں کوئی آدمی ایسی چیز کا اضافہ کرے اور جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ رہی ہو، اسے ثواب سمجھ کر کے کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ یہ یاد رکھو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بھیانک اور خطرناک بیماری ہے۔ اب یہاں تعریف بدل گئی۔ وہ دوسرا بیان تھا جس میں پہلی تعریف کچھ کی ہے، دوسری بیان میں انہوں نے تعریف بدل دی اور بدعت کی تعریف یہ کی کہ بدعت وہ ہے جو قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ یہاں بھی میرا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ یہ تعریف حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ جبکہ بدعت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ مدرسہ بناؤ قرآن و حدیث میں ہے، مگر یہ بھی بناتے ہیں۔ اسٹیج لگا کے تقریر کرو قرآن و حدیث میں ہے۔ مسجد خوبصورت عالی شان بناؤ، مسجد میں اے سی لگاؤ، قرآن و حدیث میں ہے۔ ماہنامے چھاپو، کتابیں پرنٹ کرو، ویڈیو اور ٹی وی کے ذریعے دین کا کام کرو، چینل کے ذریعے کام کرو، قرآن و حدیث میں ہے اس کا ذکر؟ نہیں ہے۔ تو جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو یہ بدعت کی تعریف کہاں ہوئی کہ بھائی جو کام کا حکم قرآن و حدیث میں نہ ہو؟ یہ نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف کیا؟ یاد رکھیں، وہ کام جس سے دین اور سنت کا نقصان ہو، اور جہاں دین و سنت کا فائدہ ہوگا، کام اگرچہ نیا ہے لیکن وہ بدعت کے خانے میں نہیں آئیں گا۔ اب آئیے یہ توصیف الرحمان کی بھی بدعت کی تعریف سن لیں آپ ان سے بھی۔ كل محدثة بدعة
دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہر کام دین میں بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ یہاں بھی وہی جواب ہے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہر نیا کام دین میں، ہر نیا کام بدعت ہے، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ مدرسہ بھی نیا ہی کام ہے، یہ خود جو تقریر جس انداز میں کر رہی ہے خود نیا کام ہے۔ حالانکہ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سری حدیث میں سنا رہا ہوں، بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الاعتصام، باب اجر الحاکم اذا اجتہد، حدیث نمبر 6919۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری امت میں جب کوئی حاکم، کوئی مجتہد کسی بات میں تحقیق کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور وہ اجتہاد دین کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، 2 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَحْكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے میری امت کا کوئی حاکم یا کوئی مجتہد دین کے کسی معاملے میں غور و فکر کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ غلطی کر رہا ہے مگر نیکی کیوں ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی، نیکی اس لیے کہ وہ دین میں جستجو کرتا ہے۔ اب بتائیے اجتہاد مجتہد کرتا کب ہے؟ جس پر اجر ہے، تب جب جو چیز اس کو قرآن و حدیث میں نظر نہیں آتی، اس نئے کام پر وہ اجتہاد کرتا ہے، جو نیا مسئلہ آتا ہے، نئی بات آتی ہے، اب اس کا حکم قرآن میں صریح موجود نہیں ہے، حدیث میں صریح موجود نہیں ہے، مگر وہ اپنے علم کی روشنی میں قرآن و حدیث کے جزیات، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام درست ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کام درست نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے 2 نیکیاں، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تب بھی 1 نیکی۔ تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ بدعت ہر وہ کام نہیں ہے جو دین میں نہ ہو، اگر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور نیا کام بدعت ہے تو پھر اجتہاد کرنے کی ترغیب کیوں لائی جا رہی ہے؟ اس حدیث کو بخاری کے علاوہ ترمذی نے بھی لکھا، امام مسلم نے، امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی لکھا۔ آئیے بدعت کی تعریف ان کے ہر مولانا نے الگ الگ کی، تعریف کے اندر یہ متحد نہیں ہے، مگر ایک بات پہ یہ سب کے سب متحد ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا غور سے سنیں آپ، اب یہاں سے آپ کی دلچسپی کا بیان ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب تھوڑی سی علمی اصطلاحیں بتا رہا ہوں تو آپ کو بوریت سی ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں، بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاں، یہ چیزیں یاد کیجئے، یہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ بہرحال آئیے یہاں سے اب آپ کے دلچسپی کے بھی کچھ سامان ہیں۔ ان کے بدعت کی تعریف میں یہ مختلف ہے، مگر ایک بات پہ ان سب کا اتفاق و اجماع ہے، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کو دھڑلے سے بدعتی کہو، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی سنی کو یہ بدعتی بولتے ہیں، بلکہ ہمارے جماعت کا نام ہی انہوں نے بدعتی رکھ دیا، بدعتی جماعت۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے اس وقت جو بھی بہت بڑے ان کے عالم اور علامہ ہیں، سربراہ ہے، جن کا نام طارق جبیل صاحب ہے، اعلیٰ حضرت کو بدعتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مگر آئیے انہی کے بیان میں کتنے تضاد ہے، اسی بیان کے ضمن میں میرا اب آگے کا پورا بیان چلے گا۔ پہلے طارق جمیل صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے بڑے ہیڈ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل کی بڑی عزت اور ویلو ہے ان کے یہاں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے بیان سنیں۔ تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں، میں نے، وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔
وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے والوں انہوں نے کیا سے کیا کور بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیسے بدلی۔ پورا بیان سنا آپ نے، سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور سنائیں۔ دیکھیے آئیے ان کے بیان کا خلاصہ۔ پہلا جملہ تھا ان کا، بریلویت کی اصل احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ملفوظات کو پڑھا نہیں، مگر یہ پتہ چل گیا کہ بریلویت کی اصل ہے۔ بنا پڑھے ہی ان کو معلوم بھی ہو گیا، گویا کہ ان کو علم غیب ہے۔ وہیں کہ وہیں تضاد دیکھتے جائیں۔ بریلویت کی اصل مولانا احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں تو کیسے جان لیا کہ بریلویت کی اصل یہ کتاب ہے؟ اول تو الملفوظ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کو ملفوظات ہی نہیں پتہ کیا ہوتی ہے۔ بریلویت کی اصل میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی ملفوظات نہیں ہے، بریلویت کی اصل عقیدہ رسول، عقیدہ صحابہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اور جتنی اعلیٰ حضرت کی کتابیں، سب کتابوں کو لے کر میں بڑی ذمہ داری سے، ذمہ دار اسٹیج میں پر، ذمہ دار مسند سے، ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کتابوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کی تائید میں قرآن، احادیث، ائمہ کے اقوال نہ ہو۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، ماشاء سارے عقیدے یا تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، یا ائمہ مجتہدین سے اللہ، ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی عقیدہ ان کا خود ساختہ نہیں ہے۔ تو بریلویت کی اصل الملفوظ نہیں ہے، بریلویت کی اصل کیا ہے؟ عقائد صحابہ اور عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو یہی دو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے بدماشی، چونکہ ان کے علماء نے گستاخی کر کے اپنے آپ کو اتنا گستاخی کا عادی بنا دیا کہ علماء اہل سنت نے، اکابر علماء نے، بزرگوں نے، حرمین طیبین کے علماء نے ان پر حکم کفر لگایا اور کہا یہ گستاخی کی بنا پر، اللہ رسول کی شان میں توہین کی بنا پر ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب اپنے بزرگوں کے کفر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سارے صحابہ کو کافر کہہ دے تب بھی اس پر حکم کفر لوٹیں گا نہیں۔ یعنی کوئی دھڑلے سے پورے صحابہ کو کافر کہہ سکتا ہے، کوئی کھڑا ہو کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، طارق جمیل کے کہنے کے مطابق تب بھی وہ مسلمان ہے۔ کوئی کہے میں حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تب بھی وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ عقیدے کا آپ دوگلا پن دیکھیں۔ اب ایک ایک چیز پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ ان کے نزدیک سارے صحابہ کو بھی اگر کافر کہہ دو تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہونے کی صرف ایک وجہ بتائی انہوں نے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا تب اس کو کافر کہا جائے۔ سارے صحابہ کو اگر کوئی کافر دھڑلے سے کہتا پھرے اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ مگر آئیے ایک کتاب دیکھیں ان کے عالم کی، اور یہ کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا میں بتا دوں۔ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میں نے اپنے ہی اکابر کی کتاب میں دیکھا، تو وہ اکابر جن کی کتاب میں یہ فتویٰ ہے وہ فتاوی رشیدیہ ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ لکھا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوں گا، وہ سنی رہیں گا، مسلمان ہی رہیں گا۔ مگر اسی فتاوی رشیدیہ میں آئیے رشید احمد گنگوہی صاحب کیا لکھتے ذرا دیکھیں۔ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 180، اسماعیل دہلوی صاحب جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی، جو علماء دیوبند اور غیر مقلدین کے عالم و پیشوا ہے، ان کے تعلق سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو بعض لوگ کافر کہتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی ان کے اکابر اور پیشوا کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم، متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے
اور قرآن و حدیث پر پورا پورا عمل کرنے والے اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حال میں رہے۔ آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ شہید ہوئے۔ آگے کہتے ہیں پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، وہ قطعی جنتی ہے، مخلص ولی ہے۔ ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے، اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے۔ یعنی آپ پورے صحابہ کو، نبی کے پورے عاشقوں کو کافر کہو تو آپ کافر نہیں ہوتے، مگر اسماعیل دہلوی کو اگر آپ نے کافر کہہ دیا تو آپ کافر ہو گئے۔ اب بتائیے اسماعیل دہلوی کا مقام بڑا ہے کہ صحابہ اکرام کا مقام بڑا ہے؟ یہ کتاب موجود ہے، میں دیوبندی حضرات اگر یہاں سن رہے ہوں تو میں کہوں گا کس کی محبت میں جا رہے ہو؟ اپنے حال زار پر رحم کرو خدا را، ہماری باتوں کی تلخی کو مت دیکھو، اپنے عقیدے کو کھنگالو کہ جس جماعت میں تم ہو کیا وہ عقیدہ صحیح ہے؟ تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہیں، ایک کہتا ہے سارے صحابہ کو کافر کہہ دو، اس پر اس کا حکم کفر نہیں آئے گا، مگر اسماعیل دہلوی کا پلہ دیکھو کتنا بھاری ہے، ایک طرف رسول کے تمام صحابہ اور ایک طرف یہ اسماعیل دہلوی نابکار۔ تو اس کو جو مردود کہے وہ مردود، جو اس کو کافر کہے وہ کافر۔ اور صحابہ میں کیسے کیسے صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کا پوری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں، تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے لوگوں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا لوگوں عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر۔ ایک جگہ فرمایا ہر امت کے نبی کے اندر، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے، میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ بے شک علی کے بارے میں کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ عثمان کے بارے میں کہا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی وہ ہے جس پہ جنت فخر کرتی ہے، جس کی طلب میں جنت مشتاق ہے عثمان کی۔ ایسے ایک سے ایک بڑھ کر صحابہ، مگر ایسے جلیل و قدر صحابہ کو کافر کہہ دو تو آپ کافر نہیں ہوتے۔ مگر اسماعیل دہلوی کا لیول کتنا اونچا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو جیسی آپ نے کافر کہا ایمان سے خارج۔ اب آئیے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا کیوں گیا؟ گفتگو تو اس چیز پر کرنا چاہیے آپ کو کہ بھائی اسماعیل دہلوی کو اگر کچھ لوگوں نے کافر کا، سوال یہی ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو کافر کہنا کیسا؟ تو کہا کہ نہیں اسماعیل دہلوی تو شہید تھے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، بدعتوں کو اکھاڑا، جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، جو ان کو مردود کہے وہ مردود ہے۔ آئیے اسماعیل دہلوی کی میں کتاب سے دو عبارتیں بتا رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ ایسا کہنے والا مردود ہے کہ مقبول ہے، ایسا کہنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے، آپ خود دیکھیں۔ آئیے یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی صاحب کی، جس کی بنا پہ ان کو کافر کہا گیا۔ صفحہ 65 پر اسماعیل دہلوی کہتے ہیں سجدہ کرنا صرف خالق ہی کا حق ہے، کسی بھی مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے، اور مخلوق ہونے میں چاند اور سورج نبی اور ولی برابر ہے۔ یہ عبارت سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہم بھی تسلیم کرتے کہ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر میری شریعت میں جائز نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سجدہ نہ چاند کو کیا جائے، نہ سورج کو، نہ مخلوق میں کسی کو، صرف اللہ رب العزت کو۔ مگر میں یہ عبارت بتا کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود یہاں بیان کیا صفحہ 65 پر کہ مخلوق میں چاند سورج نبی اور ولی برابر ہے، یعنی مخلوق میں نبی بھی ہے، مخلوق میں ولی بھی ہے، تاکہ کوئی یہ بات میں تعویل نہ پیش کرے کہ بھئی مخلوق میں نبی اور ولی نہیں آتے۔ انہی کی عبارت میں نے ان کی کتاب سے دکھا دی کہ مخلوق میں نبی اور ولی بھی آتے ہیں۔ آئیے اب اسی کتاب کا صفحہ 30 دیکھیں، اور صفحہ 30 پر وہ لکھتے ہیں اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، مخلوق میں کون ہے؟ نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ اب کہہ رہے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب مخلوق میں رسول اللہ بھی ہے معاذ اللہ،
مخلوق میں آدم علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، تمام انبیاء ہے، تمام اولیاء ہے۔ اسماعیل دہلوی کے نزدیک ان سب کا لیول کیا ہے؟ چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، چمار کی تو عزت ہے مگر ان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بھی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مگر اسماعیل دہلوی کی خود ان کے ملاؤں کے نزدیک عزت کتنی ہے؟ جو ان کو مردود کہے وہ مردود، جو ان کو کافر کہے کافر، مگر یہ دھڑے سے تمام نبیوں کو چمار سے زیادہ ذلیل بول دے، یہ ڈیرنگ کے ساتھ تمام ولیوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ چمار سے زیادہ ذلیل بول دے، تب بھی یہ مجاہد اسلام ہے، پکے ہے اور جنتی ہے۔ اب آئیے ایک اور میں چیز بتا دوں، اصل میں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی تشریح کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ عموماً ایسی عبارتیں لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں ان کی جماعت والے کہ بھئی وہ اللہ کا مقام بتانا مقصود ہے ان کا، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، یعنی اللہ کی شان بہت اونچی ہے، ان کی شان کے آگے نبی ولی کی کیا اوقات ہے یہ بتانا مقصود ہے، اور اسی شان بتانے کے چکر میں وہ کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، آئیے ذرا دیکھ لیں۔ خود رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں اس کا صفحہ نمبر 97 ہے، اس پر وہ لکھتے ہیں، عبارت کا مفہوم یہ ہے، پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر مفہوم بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ قذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل و علا ہے، کیوں نہ ہو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر وہ قادر ہے، اور اس لیے قادر ہے کہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، اور جھوٹ نہ بولے تو پھر وہ قادر نہیں ہوں گا۔ اسی طرح کا عقیدہ ذاکر نائک صاحب کا بھی دیکھ لے، کتاب کا نام ہے کنسیپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کا اختیار بتاتے ہوئے کہتے ہیں God can be unjust if he wants, but the moment God does injustice, he cares to be God۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ذاکر نائک کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا، مگر اللہ اگر ناانصافی کر دے، ظلم کر دے، کسی کے ساتھ برا کر دے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دے، تو کہتے وہ ناانصافی کرتا تو نہیں ہے مگر کرنے پر قادر ہے، اور جس وقت جب وہ ناانصافی کریں گا، ظلم کریں گا، خدائی عہدے سے معزول ہو جائیں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر۔ اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ یہ اللہ کا اختیار بتانے چلے ہیں اور ان کو یہ ہوش ہی نہیں کہ معزول کون کرتا ہے۔ بھئی معزول کس کو کون کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے معزول بڑا کبھی بھی چھوٹے کو کریں گا، چھوٹا بڑے کو معزول نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو ولایت دے، چاہے تو اس کی ولایت سلب کر لے، کسی کو مقام و مرتبہ دے، قادر ہے کہ مقام و مرتبہ چھین لے، دولت سے نوازے، دولت چھین لے۔ معزول کرنا اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے اختیار میں اللہ کی قدرت ہے، مگر یہ کہتے ہیں اللہ اگر ناانصافی کر لے تو اللہ معزول ہو جائیں گا خدائی عہدے سے، تو اللہ کے اوپر کون اللہ جو اس کو معزول کر دے؟ یہ ایک جہالت۔ اور دوسری جہالت کیا؟ کہا نہیں اللہ کا اختیار بتا رہے ہیں ہم لوگ، بھئی اختیار ہے خدا کو، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، چاہے تو وہ ناانصافی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اسماعیل دہلوی صاحب ایک جگہ تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو لب کن سے، ایک کن سے محمد جیسے کروڑوں پیدا کر دے۔ حالانکہ اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے جب فرما دیا کہ محمد کی مثل نہ پیدا کیا ہے نہ کروں گا، تو کروڑوں کیا ایک دوسرا بھی پیدا نہیں فرمائیں گا، ہے نا؟ لیکن اللہ کی قدرت کی آڑ میں سب۔ اب جب آپ ان سے کہو کہ یار یہ آپ اللہ کی قدرت کی آڑ میں انبیاء کی توہین کیوں کرتے ہو، اللہ کی قدرت بتانے کے لیے تم اللہ کی توہین کیوں کرتے ہو، مخلوق کو ذلیل کیوں بتاتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو اللہ کے اختیار یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے سامنے سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو اللہ کے اختیار بتانا مقصود ہے، اللہ کی قدرت بتانا مقصود ہے۔ تو میں اس پہ کہتا ہوں کہ قدرت اگر بتانا ہی مقصود ہو تو اس طرح بھی تو قدرت بتایا کرو کبھی کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان بہت عظیم ہے۔ اللہ کی شان کے آگے اسماعیل دہلوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، نانا طوی صاحب، جتنے یہ مولوی ہے سب سور سے زیادہ ذلیل ہے۔ حق ہے، حق ہے، بے شک۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، یہ بھی تو کبھی بیان کرو۔ اللہ کا اختیار بتاتے ہو، اللہ قدرت رکھتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، قادر ہے، اللہ قادر ہے،
کہ ناانصافی کرے. میں کہتا ہوں یہی بچہ ہے تمہارے لیے کو اللہ کی شان بتانے کے لیے. اگر ہمت ہو تو یہ شان بیان کرو, اپنی کتاب میں لکھو اللہ کی قدرت یہ ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہے پر قادر ہے. چاہے تو ذاکر نائک کو سور بنا دے, بے شک. چاہے تو ذاکر نائک قیامت کے دن کتا بن کے اٹھے. اللہ کو قدرت ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اشرف علی تھانوی کتا بن کے اٹھے, رشید احمد گنگوئی سور بن کر آئے. آپ کہیں گے توہین ہو گئی. دیکھیے جغرافیہ بدل جائیں گے, ایسے جملے جب کہو نا تو دیوبندی حضرات کے جغرافیہ بدل جائے. ارے اور ہمارے مولانا کی کیسے توہین کر رہا تھا. تعجب ہے یار, تمہارے مولانا کا نام لے لو تو توہین ہو جاتی ہے, وہاں نبی کا نام آ جائے تو اللہ کی قدرت اور تعریف ہوتی ہے تمہارے یہاں. تو تمہارے پیمانے کیا ہے؟ تو بہرحال طارق جمیل صاحب کے نزدیک صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کافر کہنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا, مگر اسماعیل دہلوی کو اگر کافر کہہ دیا جائے تو وہ کہنے والا بھی کافر. اور اسماعیل دہلوی کے عقیدے اتنے گندے. آئیے جس جماعت کو, جس تبلیغی جماعت کو یہ ابھی چلا رہے ہیں طارق جمیل صاحب, وہ جماعت بنی کب اور کس نے بنائی آپ کو معلوم ہے؟ یہ جماعت خود اپنے آپ میں ایک بدعت ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو جو کافر کہا اس پر تو وہ کافر نہیں ہوں گے, کیونکہ صحابہ کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ہوتا. اور یہ بتا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں. گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب صحابہ کو بھی کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو انہوں نے اگر دیوبند کے علماء کو کافر کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ فرق پڑتا ہے. سن لیجئے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کافر, تو جس کو کہا گیا اگر وہ کافر ہے تو کافر ہو جاتا ہے, کافر ہے, اور اگر وہ کافر جس کو کہا گیا وہ کافر نہیں تھا تو وہ حکم کہنے والے پر لوٹ آتا ہے. یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. بے شک. تبلیغی جماعت کس نے بنائی آپ کو پتا ہے؟ معلوم ہے؟ مولانا اسماعیل کاندھیلوی صاحب نے, نظام الدین الیاس کاندھیلوی صاحب, اسماعیل نہیں. ارے واہ یار, باہوش مجمع ہے. چلے میں دیکھا یار ناپو تھوڑا سا, سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب نے تبلیغی جماعت بنائی نظام الدین سے. جب جماعت بنائی تو یہ جماعت بنانا خود بدعت تھا. جو طریقہ کار اپنایا گیا تبلیغ کا وہ بدعت تھا, رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت نہیں تھا. انگلیاں اٹھائی گئی کہ بھائی یہ بدعت کیوں رائج کی گئی, تو وہ اس کا اثر کم کرنے کے لیے کہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کے لیے انہوں نے اپنے ملفوظ میں کیا کہا ذرا سن لیجیے. یہ ملفوظات ہے مولانا الیاس صاحب کی, صفحہ 51 ہے اس کا اور ملفوظ نمبر 50. مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا, منظور نعمانی نے اس کو ترتیب دیا جو انہی کے مرید اور خلیفہ اور شاگرد ہیں, ان کے خاص چہیتے. ایک بار ارشاد فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کہتے خواب نبوت کا 46واں حصہ, یہ حدیث پاک ہے. اصل میں بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے. پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے, اسی لیے ارشاد ہے. پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے, اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ ہے. خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی جس سے نیند میں ترقی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا ہے. عبارت کا مفہوم یہ ان کا کہتے ہیں کہ خواب اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب میں بعض وقت لوگوں کو ایسی ترقی ہوتی ہے, ولایت کے ایسے ایسے مقام مل جاتے جو عبادت و ریاضت و مجاہدے سے نہیں ملتے, اور جب خواب میں مقام ملتے تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے. تو کہتے ہیں آج کل وہی خواب میں مجھ پر بھی علوم صحیحہ اللہ کی جانب سے علم القاء ہو رہا ہے, علم اتر رہا ہے جو نبوت کا حصہ ہے. جو نبوت کا حصہ ہے وہ والا علم مجھ پر خواب میں اتر رہا ہے, اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے تاکہ میں زیادہ سوؤں اور زیادہ خواب دیکھوں. زیادہ خواب دکھے تو زیادہ نبوت والا علم مجھ پر نازل ہوتے جائے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے کہتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا, یعنی اللہ کی طرف سے خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ تبلیغی جماعت بناؤ. یہ کس کی طرف سے حکم ہوا تبلیغی جماعت بناؤ کر کے؟ اللہ کی طرف سے. اب خواب کی بنیاد پر انہوں نے پوری جماعت بنا ڈالی, پوری بدعت کو ایجاد کر ڈالا. میں تبلیغی جماعت والے سے پوچھتا ہوں, اگر آج
طارق جمیل کو ایک خواب دکھ جائے اور خواب میں حکم دیا جائے کہ تبلیغی جماعت جہنم میں جانے والی ہے، جماعت بند کر دو، تو کیا اس خواب پر اعتماد کر کے وہ جماعت بند کر دیں گے؟ سوچئے، ذرا غور کیجیے آپ، خواب کیا حجت ہوتا ہے شرعی؟ خواب کا وہ معیار ہے کہ بدعت کو رائج کیا جائے، جبکہ شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقبل الایمان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابلیس کسی بھی طرح گمراہ کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہتا ہے خواب میں آ کے کہ میں خدا ہوں۔ ابلیس کو ہر شکل اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، سوائے میری شکل کے، ابلیس میری شکل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول اللہ ہادی ہے، سرکار کی شکل کا اختیار نہیں ہے، مگر خدا ہے یہ بول سکتا ہے خواب میں آ کے، نور بن کر آئیں گا، کہیں گا میں خدا ہوں۔ اور غوث پاک کی واقعہ مشہور ہے، سرکار غوث اعظم جا رہے ہیں، پانی کی پیاس محسوس ہوئی، آپ پیاس کی شدت سے بے چین ہو گئے، تبھی بادل گھرے، بارش شروع ہو گئی، آپ نے توقف کیا، خیال کیا کہ پہلے دیکھو کہ بارش کس کی طرف سے ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ اس میں شیطانی کچھ کارستانی ہے۔ بادل چھٹے، ایک نور ظاہر ہوا، نور سے آواز آئی، عبد القادر تیری عبادتوں سے میں بہت خوش ہوا، تیری ریاضتوں سے بہت خوش ہوا، ہر حلال حرام چیز میں نے تجھ پر حلال کر دی، جتنے حرام تھے سب حلال کر دیے، آج سے نماز کی ضرورت نہیں تجھے، عبادات کی ضرورت نہیں، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جیسی لاحول پڑا سارا نور دھواں بن گیا، آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آپ نے کہا مردود پھر گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ عبد القادر اسی ذریعے سے اسی طریقے سے 70 ابدالوں کو گمراہ کر چکا، تو یہ ابلیس تھا۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ نے کیسے جانا کہ وہ ابلیس ہے؟ فرمایا 2 وجہ سے، پہلا یہ کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے، قیامت میں جنت میں ہوں گا، اور دوسرا یہ کہ میرے آقا پر جب حرام حلال نہ ہوا تو عبد القادر کون ہوتا ہے جس پر حرام حلال ہو جائے؟ تو میں سمجھ گیا یہ ابلیس ہے، تو ابلیس غوث پاک کو بہکانے آ سکتا ہے، اور پھر کہتا ہے 70 ابدالوں کو بہکا چکا ہوں، تو الیاس قادری نہ تو ابدال تھے نہ ولی تھے۔ بہرحال گفتگو چل رہی تھی کہ تبلیغی جماعت کا طریقہ جو بتایا گیا وہ خواب کے ذریعے مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کو، تو میرا سوال یہ ہے چھوٹا سا کہ بھائی خواب میں حکم ہوا کہ جماعت بناؤ تو آپ نے جماعت بنا لی، اگر طارق جمیل صاحب کو آج خواب دکھ جائے، کیونکہ تبلیغی جماعت کی ابھی سب سے معتمد اور معتبر شخصیت جو ہے وہ طارق جمیل صاحب ہے، اگر آج ان کو خواب میں کوئی آ کے کہہ دے اور خواب میں کہا جائے کہ یہ جماعت جو ہے گمراہیت کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے، اس کو بند کر دیجیے آپ، اور بند کر کے اہل سنت میں آ جائیے، تو کیا اس خواب پر یہ اعتماد کریں گے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے، یہ میرا تبلیغی جماعت والوں سے مطالبہ ہے، میں انتظار میں ہوں کہ جواب ان کا کون سا عالم کون سا مقرر کب دینے والا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خواب پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، تو میں کہوں گا پھر کیا دلیل تھی کہ پہلے اس خواب پر اعتماد کر کے جماعت بنا دی گئی؟ اس پر کیا سند ہے آپ کے پاس؟ تو بہرحال موقع آیا تو اس پر بھی گفتگو ہوں گی، لیکن چونکہ خواب معیار نہیں ہوتے اور جماعت ان لوگوں نے بنائی جن لوگوں پر آلریڈی پہلے سے گستاخی کی بنا پر کچھ حکم صادر تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ جماعت کی بنیاد ہی بدعت سے شروع ہوئی۔ ہمارے نزدیک تو بدعت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے بدعتی ہے بدعتی ہے، تو آج موضوع یہی ہے کہ میں ثابت کروں کہ جن چیزوں کو تم بدعت قرار دیتے ہو تمہارے ہاں خود وہ کتنی ساری بدعتیں پنپ رہی ہے۔ جیسے تبلیغی جماعت کا سب سے پہلا بیس جو ان کو بائلس میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اور جو کہ زبان سے کہتے ہیں کہ صاحب تبلیغی جماعت 2 چیزوں کی تحریک ہے، کلمے کو عام کرنا اور لوگوں کو نمازی بنانا، یہ 2 چیزیں بولتے ہیں۔ آپ کی بستیوں میں آئیں گے کہیں گے صاحب ہم کلمہ پڑھانے آئے ہیں، دوسرا کہیں گے ہم نمازی بنانے آئے ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کلمہ جو پڑھانے آئے ہیں، یہ کلمہ تو خود بدعت ہے، یہ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں یہ خود بدعت ہے، اور آپ اہل سنت الجماعت کو بدعتی کہہ رہے ہیں، تو پہلے اس بدعت سے اپنا دامن بچا لیجیے۔ آپ پوچھیں گے کلمہ کیسے بدعت ہے، تو ذرا سن لیں میری پہلے گفتگو، پھر میں دلیل میں انہی کے ہاں کی ایک ذات کو بھی پیش کروں گا۔ جس طریقے سے جو آج کلمہ پڑھا جاتا ہے، مروجہ جو کلمہ آج رائج ہے ہمارے بیچ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے،
یہ اس طرح کا بے آئینی کلمہ لا الہ قرآن میں ایک جگہ موجود ہے، محمد رسول اللہ قرآن میں ایک جگہ موجود ہے. یہ الگ الگ کلمے کے دو حصے، دو جز ہے جو الگ الگ جگہ ہے. حدیث میں اس کلمے کا نشان ہمیں نہیں ملتا. ہاں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ لوح محفوظ پہ لا الہ الا اللہ دیکھا. مراد اس سے وہ کلمہ یہ نہیں ہے، علماء نے وہاں لکھ دیا ہے روایتوں کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے. اصل کلمہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمے کی ترغیب دلاتے تھے، آپ جب لوگوں میں تقریر فرماتے، کلمے کی طرف بلاتے تو آپ فرماتے قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ. اے لوگوں تم سب گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور جب صحابہ آتے، کوئی کافر آتا اور اسلام میں داخل ہوتا تو کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ رسول اللہ کے زمانے میں رائج تھا. کون سا کلمہ؟ یہ والا. مگر بعد میں علماء نے اس کلمے کو مختصر کیا اور کہا جو پورا مفہوم اس کلمے میں، وہی پورا مفہوم اس کلمے میں بھی آ جاتا ہے. اور قرآن کے دو حصوں کا، دو آیتوں کا جز ہے یہ، ایک جز ادھر ہے ایک جز، اس کو ملا دیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا اس پر مومن کا اطلاق ہوں گا. مگر یہ کلمہ جو آج تبلیغی جماعت والے پڑھا رہے ہیں، ان کی تعریف کے نزدیک تو یہ بدعت کے خانے میں آتا ہے. اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آئیے غیر مقلدین کے اس وقت کے ایک ضعیف العمر مولوی اسحاق سلفی صاحب کا خود بیان آپ سماعت فرما لیں. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑیے. یہ کہاں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں، حدیث رسول میں دکھائے کہیں یہ کلمہ طیبہ. یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لا الہ کہیں لکھا ہے، محمد ہم نے جوڑ لیے. حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں اور سنیوں کا ایک کلمہ شہادت، حضور وہ پڑھاتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. وہ ہے کلمہ. یہ ہم نے دو جمع کیے، انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا. اگر کوئی چوتھا بھی کر لے کہ ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق، کچھ بھی نہیں بگڑتا. نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں. یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں، نہ کوئی دین اس سے بگڑتا ہے. اچھی باتیں جو اکٹھی کرتے ہیں آپ، عثمان ذوالنورین کر لیں آپ بھی کلمہ. یہ کریں، یہ کلمہ کوئی نہیں ہے. یہ کلمہ طیبہ آپ بھی حیران ہوں گے، کسی آیت میں نہیں اس طرح بنا بنایا آیا، کسی حدیث میں نہیں. دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے اکٹھا کر دیا. ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست ہیں، یہ اذان سے پہلے یہ صلات کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی، یہ صحابہ نے اس لیے نہیں کہنی چاہیے. مگر یار اس میں کوئی کون سی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا. درود شریف انہوں نے پڑھ دیا، کوئی اسلام سے نکل گیا. عقل سے کام لیا کریں. جتنی بات غلط نظر آتی ہے کہ یہ حضور کا طریقہ کہہ لیں، مگر کافر نہیں، کوئی غلط بات نہیں. درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے. کوئی صبر سے بھی کام لینا. مولانا اسحاق سلفی کہتے ہیں صبر سے کام لیں. اہل سنت اذان سے پہلے جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے، اس سے کافر نہیں ہوتے. یہ تو بہرحال ہمارے طرف کی بات تھی. دوسری بات، اسحاق سلفی صاحب نے خود اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جو ہے یہ خود بدعت ہے، نئی چیز ہے. تو تبلیغی جماعت والوں نے اس کلمے کو چھوڑ دینا چاہیے. اب آئیے دوسری چیز میں آگے بتاؤں کہ تبلیغ کا جو پورا سسٹم ہے، آج جو تبلیغ کا پورا سسٹم یہ چلا رہے ہیں، جیسے جماعتیں لے کے چلنا 40 دن کے لیے، 45 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی بدعت ہے. اور طارق جمیل صاحب کا اعلان کیا ہے؟ مولانا احمد رضا جذبہ عشق میں بدعتوں کے مرتکب ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب بدعتوں میں وہ پڑے تو جب گاڑی اچھلتی ہے تو ایک کلانٹی نہیں کھاتی، بہت ساری کلاٹیاں کلابازیاں کھاتی ہے. لہٰذا یہ ہوا کہ بعد میں اور اضافے ہوتے گئے اور مولانا احمد رضا بدعتوں میں گرفتار ہوتے گئے. اور پھر بعد والوں نے دین میں کیا سے کیا کر کے کچھ کا کچھ کر دیا. یعنی انہوں نے ہماری پوری جماعت پر، ہمارے امام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت بھی بدعتی تھے، ان کے ماننے والے بھی بدعتی ہے. مگر اپنے گھر کا ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ جس طریقے پہ وہ چل رہے ہیں، جس طریقے پہ وہ کام کر رہے ہیں، آج وہ خود سب سے بڑا بدعت ہے. ڈاکٹر اسرار احمد خود تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار جب تقریباً 1 یا 1.5 سال رہے ان کے ساتھ، ان کے بیچ کام کیا اور بعد میں جماعت سے علیحدگی اختیار کی. اور پھر ایک تقریر میں انہوں نے خود ان کا رد کرتے ہوئے بیان کیا اور کہا کہ صاحب یہ جو طریقہ کار تبلیغ کا جو چل رہا ہے، یہ جماعتیں جو نکل رہی ہیں، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی حدیث و قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. آئیے ڈاکٹر اسرار احمد سے سنیں آپ. میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے قریب ساتھ ہو کے کام کیا تھا.
میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں کیونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو. تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو. What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ کہیں، کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے؟ مجھے دکھاؤ ذرا. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے. نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی. 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے بس. کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر کام ہو رہا ہے. وہی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام. کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خطوط بھیجیے. ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت کہیں باہر نکالی ہو. ایک بھی نہیں. ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے. انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا. تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی. تو ذرا سوچیے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مطالبہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں اس طرح سے وفد نکال کے تبلیغ کے لیے نکلنا کہیں ثابت ہی نہیں ہے، یعنی یہ خود بہت بڑی بدعت ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جس کا پورا ڈھانچہ ہی بدعت پر قائم ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو اور سنیوں کو بدعتی کہے؟ اس کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور آج جتنی میں چیزیں دکھا رہا ہوں میں حکم صادر نہیں کر رہا ہوں، انہی کے بڑے بھائی غیر مقلدین نے ان پہ حکم صادر کیے ہیں. تو یہ انہی کے گھر کے ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں مولانا اسماعیل دہلوی کو مانتے اور فالو کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کے گھر والوں کو ہی پہلے جواب دینا چاہیے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک تبلیغی جماعت رسول اللہ نے کبھی بنائی نہیں، کوئی تبلیغ کے لیے ایسے وفد نکلے نہیں. ہاں غزوات اور جہاد کے لیے لوگ جو ہے صحابہ اکرام نکلے اور ممالکوں کو انہوں نے فتح کیا، وہ الگ ہے. اس طرح سے 40 دن اور 45 دن بوریا بسترا لے جانا یہ رسول کی پوری سیرت میں کہیں ان کو نظر نہیں آتا. تو آج تبلیغی جماعت والوں سے سب سے بڑا میرا بھی مطالبہ ہے اور اسرار احمد کا بھی مطالبہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اس بدعت سے اپنا دامن کو دھوئیں. آئیے توصیف الرحمان صاحب بھی اسی بات کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں. کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں. دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں. جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ رازق ہے مرزوق ہے.
اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں۔ اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے۔ نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے۔ جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی۔ اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں۔ حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے۔ دو باتیں بیان کی ہے توصیف الرحمان نے، ایک تو تبلیغی نصاب جو ان کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور کہا اس میں جتنے عقائد ہیں سب کفری اور شرکی عقائد ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے کفری اور شرکی عقائد کے تعلق سے پہلے بات کرے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جماعت جو نکل رہی ہے، توصیف الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح سے جماعت نکالنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی آپ دوسرے انداز میں سماعت فرما لیں۔ میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہے وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانی قصہ بھی ہے، تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث کو عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صرف صحیح حدیث پہ، صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن، ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے۔ یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں۔ ذاکر نائک صاحب کا بھی وہی کہنا ہے، تبلیغ میں جانا 40 دن، سال میں 40 دن 1 بار، مہینے میں 2 دن 1 بار، یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو انہی کے بھائیوں کے مطالبات میں نے بیان کیے ہیں، یہ میرے اپنے مطالبات نہیں ہیں، تو یہ خود